بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضرت بی بی فاطمہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی شیر خدا کی بیوی ہے۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی آپ کی شہادت ہو گئی تھی، مگر آپ نے اس چھوٹی سی عمر میں جو مثال پیش کی ہے وہ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک مثالی رائے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت فاطمہ کی چادر کا ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، اور اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی اور ان کے گھرانے سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ حضرت بی بی فاطمہ کے پاس نبی کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی دنیاوی مال و دولت میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ سادگی میں آپ کی ایک مثال تھی۔ آپ کی ماں سے ملے ہوئے تمام زیورات آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے تھے۔ آپ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں اور بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی، جس پر دن میں آپ کا اونٹ چارہ کھاتا اور رات میں وہی کھال آپ کے سونے کے کام آتی تھی۔ اس کے باوجود بھی آپ گھر کے کام سے فارغ ہو کر جب رات کے وقت آپ اللہ کی عبادت میں کھڑی ہوتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں قبیلہ بنو سلیم سے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پورے قبیلے کے اندر صرف میں ہی ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے شخص، بتا تیری کیا حالت ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، جیسے حالت آپ کو میری دکھ رہی ہے ویسے ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا، ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت غریب انسان ہوں، اگر ہو سکے تو آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہوئے۔ اس مسجد نبوی میں 350 صحابہ اکرام موجود تھے۔ ان سب سے آپ نے فرمایا، کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو میری اس غلام کو سواری دے سکے؟ اتنا سنتے ہی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، سواری میری باہر کھڑی ہے جسے میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، کوئی یہاں پر ایسا ہے جو اسے کپڑا پہنا سکے؟ اتنا سنتے ہی حضرت عثمان ابن عفان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، حضور، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھوک بہت تیز لگی ہے، اگر ہو سکے تو آپ میرے کھانے کا انتظام کروا دیجئے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی پھر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے صحابہ، جو کوئی اسے روٹی کھلائے گا، آج اللہ کا رسول اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ نہایت ہی سستا سودا تھا، لیکن یہ سن کر سارے صحابیوں کی آنکھیں برسنے لگی۔ 350 صحابہ موجود ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، کوئی ہے جو اسے 2 روٹی کھلائے؟ لیکن پھر بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ پھر جب تیسری مرتبہ اللہ کے پیارے نبی نے وہی الفاظ دہرائے تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیگی آنکھیں لیے ہوئے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہاں پر 350 لوگ جمع ہیں جو آپ کے نام پر اپنی جان لوٹانے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے۔ یا رسول اللہ، یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھر کے اندر کسی کے ہاں 3 دن کا فاقہ ہے تو کسی کے ہاں 4 دن کا فاقہ ہے۔ ان سب کے گھروں میں ایک بھی روٹی نہیں ہے جو اس شخص کو لا کر دے سکے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے سلیمان، تو کیا یہ میرا مہمان میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟
تو اس پر حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا اے سلمان، تو اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ سلیمان فارسی کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اسے آپ میرے ساتھ بھیج دیجئے، اسے میں روٹی کھلاتا ہوں۔ پھر حضرت سلیمان فارسی اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اس دروازے پر لے گئے۔ یہاں سے آج تک بھوکا کوئی بھی واپس نہیں گیا، اور جس دروازے پر حضرت جبریل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ دروازہ کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کا گھر تھا۔ حضرت سلیمان فارسی مہمان کو لے کر بی بی فاطمہ کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلیمان فارسی نے کہا، بیٹی میں ہوں۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی، چاچا جان کہو کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلیمان فارسی نے کہا، بیٹی ایک مہمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے جو بہت بھوکا ہے، اور مدینہ میں کسی بھی صحابی کے گھر روٹی نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا اگر یہ یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ نبی کے شہر میں اسے کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے، بیٹی بس یہی سوچ کر میں اسے آپ کے دروازے پر لایا ہوں۔ بیٹی فاطمہ، آج اس مہمان کے سامنے اس چاچا کی زبان کی لاج رکھ لینا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی، چاچا جان ذرا اپنے کان قریب کریں۔ حضرت سلیمان فارسی نے چوکھٹ کے قریب اپنے کان کیے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی، چاچا جان جس مہمان کو آپ لے کر آئے ہیں اس کو کسی بہانے سے واپس لے جاؤ۔ آج 4 دن ہو گئے ہیں، میرے شہزادوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، آج ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز کھانے کو نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلیمان فارسی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، گردن جھکا لی اور کچھ دیر کھڑے رہے، پھر کہنے لگے، بیٹی اس کو میں آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا تھا، میری لاج رکھ لو۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، چچا جان تھوڑی مہربانی کرو، اس مہمان کو ذرا اپنے سے تھوڑا دور کر کے۔ حضرت سلیمان فارسی نے مہمان کو تھوڑا الگ کر دیا، پھر بی بی فاطمہ نے اپنی چادر اتاری اور پردے کی اوٹ سے حضرت سلیمان فارسی کو دے دی اور فرمانے لگی، اے چچا جان اسے اپنے دامن میں چھپا لو، اور سامنے شمعون یہودی کا گھر ہے، اس کے پاس اس چادر کو بیچ دو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج لے آؤ۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلیمان فارسی رونے لگے، پھر آپ نے اس چادر کو لیا اور اس دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ فرمانے لگی، چچا جان یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، اس میں 70 پیوند ضرور لگے ہیں، لیکن یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے بابا نے میرے سر پر رکھی تھی اور کہا تھا، بیٹی فاطمہ آج یہ پیوند والی چادر لے لو، کل قیامت کے دن عورتوں کے سردار کی چادر عطا فرماؤں گا۔ چچا جان جاؤ اس چادر کو لے جاؤ، اور ہاں اس کی خبر میرے بابا جان کو نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو لے کر شمعون یہودی کے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے، اے شمعون آج ایک بہت بڑا سودا لے کر آیا ہوں، اس سودے کو تم سستا مت سمجھنا۔ آج تک تو نے پیسوں کے بدلے میں اناج دیا ہوگا، کیونکہ بدلے میں آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں اتنی برکت والی چادر لایا ہوں، آج میں نبی کی شہزادی کے سر کی چادر لایا ہوں، اسے لے لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو، جس سے اس کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ شمعون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا، اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس نے پوچھا، اے سلیمان اتنا تو بتا دو، تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ تو حضرت سلیمان فارسی بولے، فاطمہ کے دروازے پر ایک مہمان آیا ہے جو بھوکا ہے، اس کو کھلانے کے لیے فاطمہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مہمان کو فاقے میں بھیجنے سے بہتر اپنے سر کی چادر کو بیچ کر اس کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا۔ بس اسی لیے فاطمہ نے اپنے سر کی چادر اتار کر
दे दी। इतना सुनते ही शामून यहूदी के हाथों से तराजू छूट गया। इसके हाथ कांपने लगे। इसने इस चादर को उठाया। सुलेमान ठहर जाओ, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद वो यहूदी घर के अंदर गया और अपनी एक किताब उठा लाया और इसके कुछ पन्ने पलटने लगा। फिर यहूदी ने कहा, ए सुलेमान, आपका खुदा भी सच्चा है और आपका रसूल भी सच्चा और रसूल के घर वाले भी सच्चे हैं। ए सुलेमान, खुदा की कसम, ये वही लोग हैं जिनकी खबर तौरात में दी गई है। गवाह रहना कि मैं फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया। इसके बाद कुछ गल्ला हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दिया और चादर भी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को वापस भेज दी। हज़रत सुलेमान फारसी अनाज लेकर इनके पास पहुँचे। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने हाथ से अनाज पीसा और जल्दी से अराबी के लिए रोटी पकाकर हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दी। उन्होंने कहा, इसमें से कुछ बच्चों के लिए रख लीजिए। जवाब दिया सुलेमान, जो चीज़ खुदा की राह में दे चुकी वो मेरे बच्चों के लिए जायज़ नहीं। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोटी लेकर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रोटी अराबी को दी और फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए। इनके सर पर अपना दस्त शफ़क़त फेरा, आसमान की तरफ देखा और दुआ की, बारे इला फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तेरी कनीज़ है, इससे राज़ी रहना। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक हमारा हक है। आपसे दिल से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।